تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. میں چٹکلا سناتا ہوں نا, کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ ایک بچے نے, ایک مس تھی, انہوں نے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو, پکا وعدہ کرو کہ پان گٹکا نہیں کھاؤ گے. انہوں نے کہا میس پکا وعدہ پان گٹکا نہیں کھائیں گے. بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے. میس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے. ہر چیز پہ وعدہ کر رہے تھے, سارے معاہدے کروا لیے, ملک کی خدمت کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے ایماندار. آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. اب بچوں جو ہے نا اندر وعدہ تو کر لیا. اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے. جب جان دینے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے, جان دے دیں گے, زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے. ایک آدمی نے فتویٰ دیا کہ کتا حلال ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میرے پاس دلائل ہے بھائی. یار آج تک سنتے آئے ہیں کتا حرام ہے, کہہ رہے یہ سب 2 نمبر مولوی ہیں جو کتے کو حرام کہتے ہیں. اصل میں سب کی دکانیں چل رہی ہیں نا, تو میں پھکی لے کر آیا ہوں پھکی. تو لوگوں نے کہا دلائل دو. اس نے کہا ایسے نہیں, مناظرہ کروں گا کھلے عام, ساری دنیا دیکھے گی, اس میں ثابت کروں گا کہ کتا کیا ہے, حلال ہے. اب جناب اس کا چیلنج کوئی قبول ہی نہیں کر رہا. جو مفتیان کرام میں بولے ہم اس کو لفٹ کیوں کرائیں, یہ کیا ہے. لیکن اس نے کہا دیکھو میرا چیلنج اس لیے قبول نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس دلائل نہیں. بالآخر وہ لوگوں نے علماء کو مجبور کیا, حضرت کچھ تو مناظرہ کریں. اس نے کہا مناظرہ 4 آدمیوں میں نہیں ہوگا, کھلے عام. وہ خبر پھیلتی بڑا اسٹیج لگا, لاکھوں لوگ جمع ہو گئے, ادھر بڑے بڑے پگڑیاں پہن کے علماء آ گئے, یہ جناب ایک طرف, بڑا نام پھیل گیا جی اس کا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ کتا تو حرام تھا, حرام ہی ہے, مجھے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اب کم از کم جہاں بھی جاؤں گا لوگ سلام کریں گے اچھا وہی ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا بڑا زبردست. انہوں نے کہا کہ میں نے وہ نئے امریکہ سے آئے تھے تو وقت کے بڑے پابند تھے وہ نا, اور کچھ حدیثیں بھی سنی ہوئی تھی کہ وعدہ خلافی گناہ ہے. تو وہ جب یعنی مذہب کا بھی تڑکا لگ گیا اس میں, تو وہ گوروں سے بھی آگے نکل گیا وقت کی پابندی میں. وہ جب آئے تو ان کی شادی ہونے لگی تو انہوں نے ولیمے کا ٹائم دیا, کارڈ پہ لکھوایا 9 بجے, اور یہ کہا کہ 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہی ہوتا ہے. تو گھر والوں سے پوچھا کھانا شروع کب ہوگا, تو ان کے والدہ نے بتایا کہ بیٹا کھانا لکھا 9 بجے لیکن شروع 11 بجے ہوگا. 10 نہیں 2 گھنٹے لیٹ ہوتا ہے, 11 بجے کھانا شروع ہوگا. انہوں نے کہا پھر کارڈ پہ لکھوائیں کہ 11 بجے, پھر 9 نہ لکھوائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کھانے نے 11 بجے شروع ہونا ہے تو ہم جب 9 بجے کا لکھیں گے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا. تو ہم نے لکھوانا کیا ہے 11 بجے. تو انہوں نے کہا بیٹا اگر 11 بجے لکھوائے تو لوگ آئیں گے 1 بجے. ٹھیک ہے, کیونکہ 11 کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں, 1, کیونکہ 2 گھنٹے, 11 بجے کوئی بھی نہیں آئے گا. تو انہوں نے کہا نہیں پھر ہم 1 بجے لکھوا لیتے ہیں. تو وہ اس میں والدین سے بھی ان کی بحث بازی ہو رہی ہے, رشتے دار بھی کہہ رہے پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, لگ رہا ہے کوئی, مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہیں ان کے, لیکن اسی قسم کی باتیں ہوئی ہوں گی نا, پاگل ہو گیا, سنک گیا ہے, اور جو ہے نا دماغ خراب ہو گیا. وہ نفسیات بھی پڑھی ہوئی ہے, انہوں نے امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں نفسیات میں انہوں نے ماسٹر کیا ہے, تو شاید نفسیات پڑھ کے خود نفسیاتی بن گیا ہے. تو وہ گھر والے سمجھ رہے تھے یہ امریکہ سے نفسیات پڑھ کر آئے ہیں تو یہ بھی کیا ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے. تو 9 بجے کا مطلب 9 بجے. تو یہ بحث چلتی رہی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر 9 بجے لکھواؤ, لیکن یہ لکھواؤ کہ 9 بجے کا مطلب کیا ہے, 9 بجے ہی ہے. اب ہوا کیا, یہ ٹائم کے پابند تھے نا, پاکستان میں ٹائم کے پابند. یہ واقعہ بڑا ہے, واقعہ نہیں ہے, یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ صرف شادی میں نہیں ہے, ہر چیز میں ایسے ہو رہا ہے, ہر چیز میں. تو نہ دین کی ترقی ہو سکتی ہے نہ دنیا کی ترقی. پھر جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں, کیونکہ جو چیزیں دنیا میں کامیابی کے جو اصول ہیں وہی آخرت میں کامیابی کے اصول ہیں. دنیا میں کامیابی کے اصول جب دوڑ میں جیتنا ہے اور وقت کی پابندی ہے, تو آخرت میں کامیابی بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو چھوڑ دیں یہ ساری سلسلے, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو انہوں نے کیا کیا, کارڈ پہ کیا لکھوایا 9 بجے. اب 9 بجے تو بیوٹی پارلر میں دلہن گئی ہے. اچھا ولیمہ تھا, شادی ہو چکی تھی, ولیمہ تھا. اب دلہن جب بیوٹی پارلر میں وہ کہہ رہے ہیں 9 بجے جا رہی ہے, تو دلہن کے بغیر تو نہیں یہ پہنچیں گے نا. یہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا جب 9 بجے تو دلہن کو پہلے تیار ہونا چاہیے تھا نا, جو
تیار کروانے والی جو خواتین ہیں یا جو بھی ہیں ان کو پہلے وہ کیوں لیٹ آئی ہیں, ان پہ غصہ ہو رہے ہیں. تو وہ پہنچ گئے 9 بجے, دلہن کے بغیر اکیلے پہنچ گئے. انہوں نے کہا غصہ کہ میں ابھی سے دلہن کو نا اپنے حساب سے چلاؤں گا تاکہ آئندہ اس کو خیال ہو کہ میں نے لیٹ تیار نہیں ہونا ہے. کہیں بھی تقریب میں دعوت میں جاتے ہیں تو ایک دفعہ کی تنبیہ سے دلہن بھی سمجھ جائے گی میرا میاں وقت کا بہت زیادہ پابند ہے. پہنچ گئے, کہہ رہے ہیں میں اکیلا پہنچ گیا وہاں ہال میں, کوئی بھی نہیں ہے, اکیلا دولہا پہنچ گیا. کہہ رہے ہیں وہاں جا کے میں نے جو کک تھے ان سے میں نے کہا کہ بھائی کھانا لگا دو, کھانا لگا دو. انہوں نے کہا صاحب کیا بات کر رہے ہو, کون ہو آپ, کھانا کیسے لگے گا, کھانا تو ابھی پکنا شروع ہوا ہے. میں نے کہا بھائی 9 بجے کا ٹائم دیا تھا, کھانا لگے گا, کھانا ابھی لگے گا. وہ غصہ کرنا تم کون ہوتے ہو, انہوں نے میں دولہا ہوں. اب دولہا کا سن کر نا وہ تھوڑے سے سٹ پٹائے. بعد اس نے دھمکیاں دی, بولا کہ ابھی جتنی جلدی ہو سکے کھانا لگا دو, کوئی آئے یا نہ آئے. ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے, پھر قوم خود ہی عادی ہو جاتی ہے. پھر تو سب شہر میں بات پھیل گئی نا. تو کھانا لگے گا, لازمی لگے گا. ابھی کہہ رہے ان پہ اتنا میں نے دباؤ ڈالا اور میں نے کہا میں پیسے نہیں دوں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. بہرحال وہ جلدی جلدی حرکت میں آیا, کھانا لگا دیا. اکیلے بیٹھے ہوئے یہ دولہا میاں کھانا لگ گیا. لیکن جیسے ہی کھانا لگتا ہے تو کھانے ایک ایسی چیز ہے جس کی خوشبو پاکستانی قوم کو 30 کلومیٹر دور سے بھی آ جاتی ہے. کھانا ایک ایسی چیز ہے. تو جب لگا تو پتہ نہیں ہدہد نے مخبری کی ہے یا چڑیاؤں نے یا کوؤں نے, پوری قوم کو پتا چل گیا. کہیں نہ کہیں سے ایک بھی SMS ہو گیا نا تو پھر لوگ بھاگتے ہیں. صرف ایک کھانا ایسی چیز ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ وقت سے پہلے میرے پیٹ میں اتر جائے. دعوتوں میں ایسا ہوتا ہے نا, بعض شادیوں میں دھڑام سے ٹوٹتے ہیں. یہ نہیں کہ آرام سے بیٹھ جاؤ, لیٹ ہو جاؤ تھوڑا سا. بھائی شادی بیاہ میں جب کھانا کھلتا ہے تو کیسا میزوں کی طرف سب بھاگتے ہیں نا اکٹھے. تو اس میں یہ نیت کر لے کہ میں جیسے فجر کی نماز میں لیٹ تھا, ظہر میں لیٹ تھا اور ہر کام میرا لیٹ ہو رہا ہے, تو آج میں کھانا بھی تھوڑا سا لیٹ کھاؤں گا. بیٹھے رہیں. اس میں نہیں بیٹھتے ہم لوگ. اس میں کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے میں جاؤں. تو جیسے ہی کہہ رہے ہیں وہ اس کی خوشبو عالم میں پھیلی ہے تو جو رشتے دار تھے سارے تگڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اور 15 منٹ کے اندر پوری پبلک پہنچ گئی. یعنی 9:30 بجے پبلک پہنچ گئی. 9:30 یا 9:45 جو بھی ٹائم تھا, جتنی دیر میں کھانا تیار ہوا, جلدی انہوں نے کیا تو پہنچ گئے سارے. اب پہنچ گئے تو میسج چل رہے ہیں. اچھا کہہ رہے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں جو انوائٹ نہیں تھے, لیکن وہ صرف یہ منظر دیکھ رہے ہیں شادی ہال میں. تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی تم لوگ کون ہو؟ تو کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس بندے کی شادی ہو رہی ہے, دیکھیں ضرور جا کے. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ وقت پر کام کرتا ہے. تو ہم صرف یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ امریکہ سے آئے ہو اور سنا ہے کہ آپ وقت کے پابند ہو, تو ہم دیکھیں آپ کی شادی میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہی ہے. تو یہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, دیکھنے کے لیے. اس کے بعد سب رشتے داروں کو پتا چل گیا کہ یہ جب 9 بجے کہے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا, 9 بجے. ایک دفعہ سمجھا دی. اب بیگم کو جب وہ کہتے ہیں بیگم فلاں جگہ جانا ہے شادی بیاہ میں تقریب میں 8 بجے, تو بیگم صاحبہ 8 بجے تیار ہو کے پہلے سے بیٹھی ہوئی ہوگی. چھوٹا سا دلچسپ واقعہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں, آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. نفحۃ العرب ایک کتاب ہے عربی ادب کی, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے, عرب میں نا یہ دستور تھا کہ شاعری کے ذریعے اپنے باپ داداؤں کا مقابلہ کرایا کرتے تھے. یعنی اپنے باپ داداؤں کو اچھا ثابت کرتے تھے کہ میرے ابا ایسے, وہ کہہ رہے ہیں میرے ابا ایسے. شاعری میں اپنے ابا کے فضائل بیان کرتے, ان کی سخاوت, ان کی بہادری. تو ایک شاعر نے, ایک آدمی اس شاعر کے گھر گیا جس نے اپنے ابا کی سخاوت پر پورا کلام کہا تھا ایک, اور مقابلہ جیتا تھا کہ بھئی ایسی سخاوت ہم مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ, اتنا سخی ہو, ایسا کھلا دل. مقابلہ جیت کے آیا وہ شاعر. تو ایک آدمی اس شاعر کے گھر گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی, داڑھی ہے اس کی, بکری کا دودھ نکال رہا ہے اور ڈائریکٹ منہ میں دھار مار رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ڈائریکٹ منہ میں دھار مار رہا ہے. تو اس نے بولا یار ان سے بولو برتن میں نکال کے پی لیں, ڈائریکٹ منہ میں دھار کیوں مار رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں یہ میرے ابا ہیں, وہی ابا جن کی سخاوت پہ کل قصیدہ کہا تھا نا, یہ میرے ابا ہیں, اور یہ اس لیے برتن پہ دھار نہیں مار رہے کہ دھار کی آواز سے بچے آ جائیں گے, وہ بھی دودھ مانگیں گے. کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ ڈائریکٹ. اس کنجوس ترین باپ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہا کہ کہیں
شور کی آواز, اتنی ٹینشن سے دودھ پی رہا ہے بھائی. تو شور, اس کے سخاوت کا شاعری میں مقابلہ ہوا اور ایوارڈ جیتا ہے. یعنی ایوارڈ سے اس زمانے میں جو بھی کہ بھئی بہت واہ واہ ملی یا کچھ بھی تھا,